ایک مفتی صاحب ہیں، صوفی بھی ہیں، چونکہ اب ان کی ویورشپ زیادہ ہے تو اس لیے میں ان کو رسپانس کر رہا ہوں. چھوٹے موٹے بندوں کو تو ہم رسپانس نہیں کرتے، ورنہ تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا. ہر گلی محلے کے اندر لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ان کا نام ہے جمال الدین قادری اور کافی فیمس ہیں وہ بریلویوں کے ہاں. ان کی تقریریں کافی زیادہ وہ اونچی آواز میں بول لیتے ہیں. وہ 2-3 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی. مجھے کچھ بھائیوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اتنے عرصے سے انہوں نے روزہ رکھا تھا، انہوں نے بھی توڑ دیا. تو حالانکہ یہ لوگ صوفی ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے سلیمان مصباحی صاحب تھے حافظہ اللہ تعالی، 2 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے اس وقت کہا تھا میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں انجینئر کا رد کروں گا. ابھی تک انہیں توفیق نہیں ملی. ہم تو انتظار میں ہیں. تو یہ بھی جو جمال الدین قادری صاحب بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ہم تو ان کے لیے دعائیہ کلمات ہی کہیں گے. انہوں نے کافی غلیظ لینگویج اس میں استعمال کی ہے اور تھم نیل کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ تو میں کیمرے میں بتا بھی نہیں سکتا. ہم ویڈیو میں لگا دیں گے، آپ خود پڑھ لیں کہ یہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں. جس طرح ہمارے پولیٹیکل لیڈرز روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں نا، اس قسم کی. اور اس میں تھم نیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جواب کا انتظار رہے گا. تو دے دیتے ہیں ہم جواب. سوال تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. جواب تو آپ میں سے جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ڈیمانڈ مجھ سے ہے تو میں دے دیتا ہوں ان کو جواب. اور انہوں نے جو کچھ اس میں گفتگو کی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ واقعہ بیان کر رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 561 ہجری، ان کے حوالے سے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا ایک مرید فوت ہو گیا. اور جس طریقے سے انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا نا، اس میں قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات کے بعد ہوا ہے. یعنی ان کی نسل میں جو مریدوں کی نسل میں جو نسل در نسل مریدین اور غلام ہوتے ہیں نا، ان کے ان میں سے کسی کا واقعہ ہے. وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ان کی زندگی کا واقعہ نہیں ہے. تو وہ جب مرید فوت ہوا، وہ جب قبر میں پہنچا اور فرشتے اس سے سوالات کرنے کے لیے آئے، تو شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ مرنے کے بعد اپنی قبر سے نکل کے اس کی قبر میں چلے گئے. ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے ہیں. میرے بھائی فرشتے کسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن میں ہے کہ فرشتوں کو جو اللہ حکم دیتا ہے نا بس وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں. وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتے. بہرحال اس کی میں انجینئرنگ بعد میں کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی فرشتوں کو مصیبت پڑ گئی، وہ آگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں اب تم بیچ میں سے نکل جاؤ، اب عبد القادر جیلانی اس میں آ پڑے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو بس یہ واقعہ انہوں نے سنایا. تو انہوں نے کہا اب جب ہم یہ واقعہ بیان کریں گے نا تو وہ جو انجینئر ہے نا وہ کہے گا کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بابا جی اپنی قبر سے نکل کے مرنے کے بعد کسی مرید کی قبر میں جا کے اسے نفع پہنچا سکیں. اور پھر انہوں نے کہا جی کتے کا کام تو بھونکنا ہے. یعنی وہ ہم جو قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں نا اسے وہ بھونکنے سے تشبیہ دے رہے ہیں. ان کا حق ہے، کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس دین کے ماننے والے ہیں نا اس میں تو وہ بھونکنا ہے. وہ بابوں کے دین کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کتابوں کے دین کو. اور ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جن بابوں نے عزت کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی تھی اور آج ان کتابوں کے دشمن ہیں قرآن اور سنت کے، ان بابوں کو ہم کس طرح مان لیں؟ دیکھیں کسی عالم کی بزرگ کی عزت کیوں ہوتی ہے کہ جی اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے. اور اگر وہ کہے کہ قرآن و سنت ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور دین سینہ بسینہ چل رہا ہے کتابوں کو چھوڑ دو، علم بس کریو یار، تو سر پھر تو بھی اسی جان چھڑاواں گے نا. آپ کی تو عزت اس کی بنیاد پہ تھی.
ایک کرکٹر کی عزت کرکٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور اگر کرکٹر کوئی کہے کہ کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے، یہ سب سے بری گیم ہے، آندہ کے بعد میں بھی نہیں کھیلوں گا، میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کی عزت بھی ختم ہوگی نا۔ اب اگر اس نے عزت کروانی ہے تو اس فیلڈ میں کروائے جس میں وہ ہے۔ اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، بابوں کو تو چھوڑ دیں، ہندو، سکھ، عیسائی، وہ لوگ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، اسی ایک خدا کو۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بابوں کا خدا اور ہے، مراد یہ کہ خدا وہی ہے، لیکن اس کی کوالٹیز جو بابے کلیم کر رہے ہیں وہ نہیں ہے جو قرآن و سنت کے اندر آئی ہوئی ہے۔ قرآن و سنت جو تعارف کروا رہا ہے وہ اور ہے۔ تو وہ اس قسم کا، وہ کہتے ہیں جی اب یہ بھونکے گا، تو وہ کہتے ہیں میں چونکہ اس نے بھونکنا ہے تو میں پہلے ہی دلیل دے دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شب معراج، یہ انہوں نے بیان کیا، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک اجتماع ہوا بیت المقدس کے اندر، نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی، تو وہ انبیاء بھی تو اپنی قبروں سے نکل کے آ گئے تھے، تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی نکل آتے ہیں تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا، اب انہوں نے اس کو دلیل بنایا اپنے بزرگوں کی، یعنی واقعات انبیاء کے بیان کرتے ہیں اور ثابت یہ اپنے بزرگوں کو کرتے ہیں۔ اس کی انجینئرنگ تو میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں اور اپنی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں نا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین، اس کے شروع ہی میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور وہ وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، جس سے یہی بزرگوں کے ماننے والے کبھی کہتے ہیں مکھیاں مارنا، کبھی کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے، کبھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا۔ تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں، ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے، وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ پھر سچے قادری ہوں گے نا۔ آپ کا تو دعویٰ ہے وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اچھا اولیاء اللہ کے سردار وہ نماز پڑھتے رہے جو منسوخ تھی؟ سردار تے چیک کر کے بنانا سی نا، نہیں وہ حنبلی تھے، وہ حنبلی کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے، پہلے تو یہ بات ہے یہ جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ کے نزدیک ختم ہو چکا، جو مکھیاں مارنا ہے نعوذ باللہ، اور کیا کیا آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں، آپ کے سب سے بڑے بزرگ اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے۔ جس بزرگ کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال کیسے جانتے ہوں گے؟ پھکی ہے نا سر، الزامی جواب، اینٹی وینم ساڑھے کل تو پھر ہی گلا نے، جسے خود نماز کا طریقہ نہیں پتا بقول آپ کے، پہلے تو انہیں حنفی کریں قبر سے نکال کے ریکویسٹ کر کے، لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، تو پہلی بات ہے یہ بخاری میں حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ وہ تو آپ کو پتا ہے یہ ہر جگہ ہی کہہ دیتے ہیں بخاری شریف میں، ان کو کیا پتا؟ اور میں اگر مسلم شریف ان کو دے بھی دوں نا، ان کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ڈھونڈنے میں وہ حدیث۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور سنن نسائی کے اندر ہے، اور مشکات میں بھی مسلم شریف کے حوالے سے موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج بیت المقدس میں انبیاء کرام اکٹھے ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ میں ان کی امامت کرواؤں، جس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا ایک برزخی واقعہ تھا، اسے کسی آؤٹ سائیڈر نے آبزرو نہیں کیا، ورنہ 1 لاکھ کے قریب بندے اگر کسی شہر میں ایک رات میں آ جائیں
اور ان زمانوں میں جب شہروں کی آبادی ہی سینکڑوں یا چند ہزار پہ مشتمل ہوتی تھی، اور ایک مسجد میں آ جائیں، بیت المقدس کی مسجد میں، اس وقت کیا آج بھی بیت المقدس کی مسجد اتنی بڑی نہیں کہ اس میں 1 لاکھ بندہ آ سکے؟ 5 سے 10 ہزار سے زیادہ بندہ وہاں نہیں آ سکتا. تو وہ کہاں آئے تھے پھر؟ برزخی طور پہ، ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد. 1 لاکھ بندہ کہیں رات میں آئے، پورے شہر کے اندر شور مچ جاتا ہے. تو یروشلم کے اندر تو یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی نا. ایون خود جو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، آپ کو بھی کئی معاملات وہ وقتی طور پہ تھے، آپ نے اتنی باریکیوں سے آبزرو نہیں کیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا تو مجھے کافروں نے جھٹلانا شروع کر دیا اور مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے. بھئی سوال کیا کر رہے تھے کہ بتائیں کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، اس کی دیواروں پہ رنگ کون سا ہوا ہے. میرے بھائی اس اکیڈمی میں، یہ آج ہماری کوئی 8ویں 9ویں مجلس ہے، اس سے پہلے میں 10 سال جس اکیڈمی میں جاتا رہا، ہر دفعہ سیڑھیاں چڑھ کے، آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ میں کتنی سیڑھیاں چڑھ کے گیا ہوں تو مجھے نہیں پتا ہوگا. آپ کو اپنے گھر کی بھی سیڑھیوں کا نہیں پتا ہوگا. اور جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا وہ کیسے ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے؟ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور مجھے جواب نہیں آ رہے، اگرچہ سوال فضول تھے. تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو یوں میرے سامنے کر دیا، وہ جو جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی کوسچن ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہوتا تھا تو اسی وقت حضور کو وہ چیز سکھا دی جاتی تھی، آپ کی نظروں کے سامنے لے آتے تھے. کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی کوسچن ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہوتا تھا تو اسی وقت حضور کو وہ چیز سکھا دی جاتی تھی، آپ کی نظروں کے سامنے لے آتے تھے. وہ اکثر آپ کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے. تو حدیث پوری تو پڑھیں، اس میں الفاظ ہیں جب تک میں یہاں پہ موجود ہوں جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ مجھے اب اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں یہاں پر ہوں. اب یہ تم نے خدا کو چیلنج کیا ہے تو خدا میرے ساتھ کھڑا ہے، جب تک میں ادھر موجود ہوں جو بھی مجھ سے پوچھو گے تو میں بتاؤں گا. اگر آپ والا عقیدہ ہوتا تو حضور کہتے کہ جی میں جب کہیں پر بھی ہوں مجھ سے جو مرضی پوچھو، جب تک ممبر پہ موجود. اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت آگاہ کر. تو علم الغیب کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو علم الغیب دیتا ہے، اور یہ عقیدہ خاص پیغمبروں کے ساتھ ہے. غیر پیغمبر کے لیے علم الغیب کا عقیدہ اس امت میں ماننا، اس امت میں یاد رکھیے گا. آپ کوئی مثال دینا شروع کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو کشف ہوا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا، وہ اس امت میں یہ ساری چیزیں بین ہیں. کیوں؟ ختم نبوت کی برکت. ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر، بس. علم الغیب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دینا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جب آئے تو وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نقل کی ہے اس میں. یار یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے وہ تو شاعر بھی کرتا رہے، وہ تو آپ کرتے رہے. وہ تو ہم جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے. ان معنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں. تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے، اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے. ابھی میں چشتی رسول اللہ،
اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ۔ یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ گفتگو، عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے، اللہ نے آگے عبد القادر جیلانی کو یہ جواب دیا۔ یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے، کانفرنسیں کر رہے ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبد القادر جیلانی کی، اللہ سے گفتگو ہے، اور وہ الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں اب یہ بھونکے گا کہ جی یہ کہاں سے نکلے۔ انبیاء کا نکلنا برزخی تھا، اور وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں پیغمبری دوں اور آپ کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائیں تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایک جنرل رول تھا، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یحییٰ علیہ السلام نے، ایک زمانے میں دونوں پیغمبر آئے۔ اسی کے تحت اگر ہمارے نبی کی موجودگی میں کوئی پیغمبر آتا، یا نبی علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کی موجودگی میں نبی علیہ السلام آتے، دونوں صورتوں میں، اب تو ختم نبوت کی وجہ سے وہ پہلی والی صورت تو ختم، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے اور کوئی اور پہلے پیغمبر موجود ہوتا تو اس کا کام تھا وہ نئے آنے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا۔ یہ وعدہ جو اللہ نے لیا تھا نا انبیاء سے، یہ پورا کیا بیت المقدس میں شب معراج میں معجزانہ طور پر، کہ سارے انبیاء کو بیت المقدس میں برزخی طور پر جمع کیا، جس کی ہمیں کیفیت نہیں پتا۔ اور ہمیں تو شہید کی کیفیت نہیں پتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں اس کی زندگی کا۔ یہ کہتا نہیں ہمیں شعور ہے، بالکل ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا ملحوظات کے اندر، ان کے بیٹے نے جمع کیا کہ انبیاء اکرام کی بیویاں بھی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں شعور ہے کہ حیات النبی کون سی ہے۔ المحند المفند میں دیوبندیوں کے سارے بزرگ اکٹھے ہو کے لکھتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کی جو حیات النبی ہے وہ قبر مبارک میں دنیا کی سی ہے۔ اور دنیا کی سی کہاں سے آ گئی میرے بھائی؟ دنیا میں تو سانس چاہیے ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے، کھانا ضرورت ہوتی ہے، ٹوائلٹ ضرورت ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی کے لیے نہ سانس کی ضرورت ہے، نہ ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، نہ اس دنیا کے کھانے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر آپ کھولیں گے تو حضور اسی طرح لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے ان کو دفنایا گیا تھا، کوئی ہلتے جلتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور اگر کوئی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کریں گے، جس طرح مسند ابی یعلا میں آتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی، نہ وہ اس طرح کی نماز ہے۔ وہ تو صحیح مسلم میں بھی آیا کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ برزخی معاملات ہیں۔ آسمانوں پہ بھی ملاقات ہوگی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آسمانوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور صحیح مسلم میں ہے کہ وہ بیت المقدس میں بھی تھے۔ اب یہ سارے